اب یہ کمزور لوگ تھے، ٹی وی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس مال نہیں ہے بھائی، مال ہو پیسہ ہو یہ کسی اینکر کو خریدیں۔ غریبوں کے بھی والدین ہوتے ہیں، غریبوں کی فیملیاں بھی ہوتی ہیں، غریبوں کی اولاد بھی ہوتی ہے بیچاروں کی۔ یہی عمران ریاض خان جس سے ہمیں ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن آج ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ اختلافات ایک جگہ، انسانیت کے حقوق ایک جگہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں بڑے ہی اہم مسئلے پہ آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلتا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ ہے ویئر از عمران ریاض خان؟ کہاں ہے عمران ریاض خان؟ جی ہاں، ہزاروں اختلافات ہونے کے بعد ہم بھی اس ٹرینڈ میں حصہ لے رہے ہیں کہ بھائی بتایا جائے کہاں ہے عمران ریاض خان۔ اور پھر آج تو عدالت نے بھی آئی جی پنجاب صاحب سے یہ سوال کر ہی لیا کہ آئی جی صاحب آپ ہی بتا دیں یار کہ عمران ریاض خان کدھر ہے۔ تو آئی جی پنجاب نے بڑے افسردہ لہجے سے جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ جناب جس طرح آپ نہیں نہ جانتے کہ عمران ریاض خان کدھر ہے، اس طرح ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ کدھر ہے۔ یار یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے، گھر والے نہیں جانتے، پارٹی والے نہیں جانتے، عدالت نہیں جانتی، ادارے نہیں جانتے، تو وہ بندہ گیا کدھر؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کدھر گیا وہ بندہ؟ اس طرح تو معاشرے کے اندر خوف پھیل جائے گا، ملک و قوم بد امنی کا شکار ہو جائے گی، لوگ آزادانہ طور پہ بولنا چھوڑ دیں گے، اور بھائی لوگ آزادانہ طور پہ اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے۔ بھائی کیا پتہ کب کہاں سے کیسے کسی کو اٹھا لیا جائے اور مسنگ پرسن بنا دیا جائے۔ ہاں مسنگ پرسن، یہ جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے، کب سے ہے اور کیوں ہے۔ یہ مسنگ پرسن والا معاملہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس نے عروج اس وقت اختیار کیا جب کمزور، غریب اور مذہبی طبقوں نے احتجاج کی صورت میں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ اب سیاستدانوں نے کٹ جوڑ کیا اور ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ غریب طبقہ، یہ مذہبی طبقہ اس طرح مظاہرے کرنے لگا، اپنی طاقت کا اظہار کرنے لگا، تو ہماری سیاست خطر میں ہے، لہٰذا ان کو پکڑا جائے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ تو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف مسنگ پرسن کارروائی کی جائے، یعنی ان کے لیڈران کو پکڑا جائے، غائب کر دیا جائے۔ کارکنان خود بخود گھروں میں چلے جائیں گے، یہ خوف کا شکار ہو جائیں گے، یہ گھروں سے پھر نہیں نکلیں گے۔ اس طرح ان کی اجتماعیت بھی ختم ہو سکتی ہے، ان کی قوت اور طاقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح کیا گیا۔ کمزور لوگوں کے جو لیڈران تھے، مذہبی طبقوں کے جو لیڈران تھے، ان کو پکڑا گیا، مسنگ پرسن بنا دیا گیا۔ اب یہ کمزور لوگ تھے، ٹی وی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس مال نہیں ہے بھائی، مال ہو پیسہ ہو یہ کسی اینکر کو خریدیں، ٹھیک ہے جی، اپنی خبر وہاں چلوائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مال نہیں ہے، مال پیسہ ہو یہ ٹی وی چینل خریدیں، مال نہیں ہے، مال پیسہ ہو یہ ٹی وی چینل اپنا بنا ہی لیں، لیکن ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، لہذا ٹی وی چینل تک پہنچنا ان کے لیے اسی طرح جس طرح کسی کا آسمان پہ پہنچنا ہے، نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ رہی بات سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا پہ ان پر پابندی لگا دی گئی، یہ سوشل میڈیا پر اگر ان کا نام لیا جائے اکاؤنٹ سسپینڈ، اگر کوئی خبر شائع کی جائے اکاؤنٹ سسپینڈ، اور اگر سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر شائع کی جائیں اکاؤنٹ سسپینڈ، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو اس سارے معاملے کا حصہ تحریک لبیک پاکستان بھی رہی ہے۔ جی ہاں، 2021 کے اندر یہی عمران ریاض خان جس سے ہمیں ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن آج ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ اختلافات ایک جگہ، انسانیت کے حقوق ایک جگہ، ٹھیک ہے جی۔ 2021 کے اندر یہی عمران ریاض خان ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہتا تھا کہ تحریک لبیک والوں کو پکڑا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو ایسا رگڑا لگایا جائے کہ ان کو نانی یاد آ جائے۔ بالکل یہی اس کے لفظ سے، رگڑا لگایا جائے ان کو ان کی نانی یاد کروا دو۔ تو بالکل نانی یاد کروائی گئی، لیڈرشپ کو پکڑا گیا، 4 5 5 6 7 مہینے ان کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا، نہ گھر والوں کو پتہ ہے، نہ کابینہ کو پتہ ہے، نہ کارکنان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بندہ کدھر ہے، کس جیل میں ہے، کس ضلع میں ہے، کس شہر میں ہے، کس صوبے میں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اس طرح کارکنان کو پکڑا گیا، جو متحرک کارکنان تھے ان کو پکڑا گیا، ان کو بھی مسنگ پرسن بنا دیا گیا۔ ان کے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کس جیل میں ہیں، کس شہر میں ہیں، کس ضلع میں ہیں، کس صوبے میں ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوا، اور اس وقت عمران ریاض خان بالکل مکمل سپورٹ کر رہا تھا، اسی طرح ہونا چاہیے، اور اس کا یہ لہجہ تھا تکبرانہ لہجہ، کرو اس طرح، پکڑو ان کو، مارو، ٹھیک ہے جی، ان کو نانی یاد کروا دو۔ اللہ اکبر، یہ سارے معاملات تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور یہ بندہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے خلاف تھا اور حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا کہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ ریت، یہ رسم آپ نے ڈالی،
غریبوں کے خلاف، کمزوروں کے خلاف، ٹھیک ہے جی، مذہبی طبقوں کے خلاف، لیکن دیکھیں اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے۔ تو آج اسی رسم اور اسی ریت کا حصہ آپ بھی بن گئے ہیں، آپ بھی مسنگ پرسن ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، پتہ نہیں آپ زندہ ہیں یا چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں آپ کس ضلع میں ہیں، کس شہر میں ہیں، کس صوبے میں ہیں، ہاں جی، پتہ نہیں آپ ملک پاکستان میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، مطلب کہ اے ٹو زیڈ پتہ ہی کو نہیں، ہاں جی۔ یہ مسنگ پرسن والا معاملہ، اب آپ بذات خود ذرا جج کریں اسے، یہ کتنا مشکل معاملہ ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے، آپ کی والدین کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے کتنا اہم اور مشکل ترین معاملہ ہے۔ ہاں جی بالکل اسی طرح دوسرے بھی انسان ہیں، غریبوں کے بھی والدین ہوتے ہیں، غریبوں کی فیملیاں بھی ہوتی ہیں، غریبوں کی اولاد بھی ہوتی ہے بیچاروں کی، یہ جو مذہبی طبقات ہیں ان کی بھی فیملیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ انہیں مسنگ پرسن بناتے ہیں نا تو ان کی اولاد بھی بیچاری خوف کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بیچارے سسک سسک کے روتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جتنی دیر تک اپنے نفس پہ نہ گزرے اتنی دیر تک کسی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو چیز وہ اپنی ذات کے لیے پسند کر رہا ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے تحریک لبیک کے لیے پسند کیا تھا، ان کو نانی یاد کرواؤ، مسنگ پرسن بنا دو، ہاں جی۔ تو آج پھر آپ کو بھی اس صورتحال پہ صبر کرنا چاہیے اور اپنے لیے بھی یہی پسند کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ایک مطلب کہ سمجھ لیں کہ ایک بات تھی جو ہمارے دل میں تھی، ہم نے کر دی، لیکن اجتماعی طور پہ ہم اس صورتحال میں عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھلے لفظوں میں، سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں مسنگ پرسن والے معاملے کی کہ یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، آزادانہ طور پہ قانون نافذ ہونا چاہیے، آزادانہ طور پہ لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، اور آزادانہ طور پہ ان کے حق میں اگر فیصلہ ہے تو بھی سنایا جائے اور ان کے خلاف ہے تو بھی سنایا جائے، انہیں اگر سزا دی جا رہی ہے تو آزادانہ طور پہ دی جائے، اگر ان کو کسی جیل میں بند کیا جا رہا ہے تو آزادانہ طور پہ بتایا جائے کہ یہ فلاں جیل کے اندر ہے، کم از کم بیٹے بیٹیاں مل سکتے ہیں، کم از کم بہن بھائی مل سکتے ہیں، والدین مل سکتے ہیں، تو کم از کم وہ جو دکھ اور افسوس اور خوف ہوتا ہے نا بندے کے اندر وہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں جیل کے اندر ہمارا بیٹا قید ہے، چلیں آج کل پرسوں ہم جا کے مل آتے ہیں، ہم جا کے اسے کھانا دے آتے ہیں، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ لیتا ہے، چلو وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اس نے کوئی جرم کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہمارے اندر اخوت، بھائی چارہ اور محبت اور امن کو قائم رکھتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے اداروں سے اور اپنے حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ یار یہ جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے نا اس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ کسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کل آپ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے 2021 کے اندر استعمال کیا، آج ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کے ساتھ بھی استعمال ہو جائے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا حکمرانوں سے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔